السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتقوا کیفیت کو دیکھ کر اتباع کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور تبھی ملت ابراہیم علیہ کیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت ایک دم دیر سے نکل گئی. وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ذہن سے نکل گئی ہے. بعض وقت ذہن میں رہتی ہے زبان پہ نہیں آتی. مختصر یہ تھی کہ مختصر گفتگو میری بات اس میں یہ تھی کہ اتباع اللہ کی کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا ہی بندوں کا تقاضا ہے. اس کو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میں اپنے ذہن سے جو مفہوم ذہن میں آیا میں نے بیان کر دیا. عزیزان محترم، آج جو گفتگو کا میں نے ارادہ کیا تھا اس میں کچھ باتیں تو یہ تھی کہ ہم کو موجودہ حالات میں جو کچھ حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور رجوع بھی ایسا ہونا ہے کہ بندے ہیں تو بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ہم لوگوں میں عادت ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں ہم 50-50 ہو گئے. مرید ہوتے ہیں مراد پڑھنا نہیں چاہتے، شیخ کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کے شاگرد تو رہتے ہیں لیکن اساتذہ کے بعد پڑھنے کے بعد اپنے استاد کی بھول جاتے. جبکہ ہمارے کو اگر اپنی اصلاح کرنا ہے تو اپنے بزرگوں کے پاس ان کی صحبت میں جانا، ان سے مختلف عنوانات کی گفتگو کرنا. اس سے دو باتیں ہوتی ہیں. ایک اخبار والے صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا
میں آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع بہت طویل تھا، بہت دیر تک گفتگو رہی، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم بہت سی باتیں سیاسی انداز میں جانتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی رہتی ہیں کہ ہم نیوز پڑھ لیتے ہیں، نیوز کے بعد کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ نیوز کے بعد بھی ہم لوگ کئی دن تک اس میں مشورہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بعض وقت تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تبصرے بھی کر دیتے ہیں. مگر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اخبار آج کل پڑھنے والے کوئی نہیں. تو مولانا آپ کو یہ گلا نہیں ہے، ہم کو بھی گلا ہے. ہم کو یہ گلا ہے کہ آج اخبار پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، کتابیں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں. آج میں پورے کتابوں کو آج ہی ہمارے کچھ سردار کے ہم احباب بیٹھے ہوئے تھے، علماء کرام کے ساتھ، تو ہم نے یہ کتابوں کو دیکھ کر کہا کہ بھائی کوئی ایک پیر بھائی آ کے کبھی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہوئے دیکھے کیا، جن میں کوئی آیا ہو اور کوئی کتاب دیا ہو یا کوئی کتاب پوچھا ہو کہ بھائی اس میں عنوان پہ مجھے کوئی بات کرنی ہے. حیرت یہ ہوئی کہ ہمارے علماء کرام بھی کتابوں کو لے جائے. روز مرہ کی جو اپنی تعلیم ہے، روز مرہ کی جو کتابیں ہیں، اسی پہ ان کی توجہ ہے. تو جنرل معلومات بہت کم ہمارے لوگوں کو آتے ہیں. حالانکہ ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی سیرت کی پہلو، ہر ایک سیرت کا پورا مطالعہ ہے. ہمارے حالات میں ہمارے ریاض میاں نے مضمون لکھا تھا، وہ پسند بھی آیا، اور ہمارے والد صاحب کی وہ زبان کا چسکا جو رہتا تھا، اس انداز سے وہ بیان ہوتا تھا، حضرت کا پورا اثر بیان ہوتا تھا. اور حضرت بابا فرماتے تھے تو تقریر سے نہ رہے، تقریر بولتے ہوئے کیا پڑھی تو اپنی. تو ریاض میاں نے وہی کہا کہ جو آج کی زبان ہے، جو لوگوں کے سمجھ میں آنے والی ہے، وہ بھی سمجھنے کے لوگ ہیں، نوجوان آج بھی وہ بھی زبان میں سمجھ. اور ایک صاحب میرے سے ملے، مجھے کہا کہ مولانا چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا، کس کو دلانا؟ جو سننا چاہیے وہ آ رہے ہیں، جس کو سنانا چاہتے وہ سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ غلط ذہن میں بیٹھ گئی ہمارے پاس، مولانا ہم واٹس ایپ پہ پوسٹ یوٹیوب پہ پڑھ لیتے، یوٹیوب پہ کیا تھا؟ اگر ڈگریاں یوٹیوب پہ ملتے، اگر صلاحیتیں یوٹیوب پہ ہوتی تو صرف اس کے مرید ہو جاتے تھے. وہ اتفاق سے ایک بیٹھے بیٹھے یہاں میں پرسوں اے آئی ہے، کیا ہے اے آئی ہے نا، چاٹ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا ہے. تو ہمارے عبدالقدیر صاحب بولتے ہیں دعو خدا کے، انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں پوچھیے اس سے. اللہ میاں کچھ غلط بولتے یا ایسوں میں پھر بندی کو کر لیں گے. اور بھی انہیں کون میرے بارے میں صحیح بولیں گے، کون میرے کو سلام علیکم کبھی ملاقات کی، اس سے میرے بارے میں ایک پوچھتے ہے اچھا ہی بولی جو بھی بول رہے. ایک صاحب تو بہت خوش ہو گئے، میرے بارے میں کچھ بول رہے، ان کا نام لے لیتا ہوں. اور یہ میرے گھر والے پر جانتے ہوئے میرے کو جانتی ہوں والا اچھے سے میں اس سے کر لیں، وہاں کا گھر والے بھی بالکل کرے گا. یاد رکھو گے
اندر والا بولنا دنیا بولنے سے کچھ نہ ہو. اندر والا کی گواہی دے رہا تو سمجھ لو کون دیکھے. اندر والا بھی بول رہا کہ تم باقی لوگوں کے لیے بہتر ہے تو سمجھ لو بہتر ہے. اگر اندر والا کچھ نہیں بول رہا دنیا بول رہی کوئی اس کی اہمیت نہیں, کیونکہ یہ وہاں کمانے والی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے اپن رہے تک تعریفہ کرتی, ذرا پیچھے پر تم رہے گا بہت بول رہے ہو. آج کل ایک منٹ میں اپنی ماشاء اللہ عزت بھی بڑھا دیتی عزت بھی گھٹا دیتی. ہم اگر زندگی گزارنا ہے تو اپنے رب کے ساتھ گزارنا, مرضی رب کی رہے, کام وہ رہے جو میرے رب کو پسند آنے والا. اگر واقعی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے تو ایسی محبت نہیں کہ میرے رسول کا جب نام ہے آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبت ہے. جب میرے سرکار کا ذکر ہو آنکھوں کے اندر نمی آ جائے, یہ محبت ہے. آج ہمارے پاس اللہ کا خوف بھی ختم ہوتا جا رہا, اللہ کا ڈر بھی نکلتا جا رہا, اور ہم بندگی کا تو بہت اعلان کرتے, ہم بندے ہیں اس کے رب کے. کیا رب چاہی مرضی رب چاہی زندگی گزارے, رب چاہی زندگی کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت, ہاتھ کی حفاظت, پیر کی حفاظت. کیا ہم یہ حفاظت کریں؟ دل کی حفاظت ہے, کیا ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں؟ کتنے لوگوں کے اندر گڑ ہوتے ہیں, انہوں میرے ساتھ ایسا کرے سو ہے, انہوں میرے ساتھ ایسا کرے سو, انہوں میرے ساتھ ایسا کرے سو, پاک ہے اس کو. ہاں کیا بات. اگر رب کے بندے ہیں تو رب کی مرضی کے مطابق جینا ہے. میرے رب نے فرمایا دل میرا ہے میرے لیے رکھو. ہم دل کو کیا کریں, دنیا والوں کو ایسے چھوڑ. اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے, سب سے امیدیں ختم ہونے کے بعد اس کے بعد جاتے ہیں. سب سے امیدیں ختم ہونے کے بعد اللہ میاں ہماری, اللہ میاں بھی اپنی میری سن لینا میرے سرکار کے سب سے, ورنہ اتنے تھکے بھی کو آپ اپنے دروازے پہ آ کر دیتے. وہی آدمی کو آنے دیتے جو آپ کے در پہ برابر آتا. 100 جگہ ٹکرا مار کے آپ کے پاس آئے تو بولتے جاؤ گے جانا پھرنے سے. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت پیارے ڈاکٹر تھے, اور ہمارا بچپن پورا ان کے پاس سے زیر علاج رہتے تھے. بڑے لوگوں کو بزرگوں کو ہمارے ہم ساتھیوں کو یاد ہوگا, باری صاحب کا دواخانہ مشہور تھا مدینہ بلڈنگ, اور فرسٹ کلاس ڈاکٹر تھے. ہماری بھی خوشیاں پہلے تھی نا, بچپن نہ تھا. ہم کیا کریں ہیں علی بھائی ڈاکٹر کو ان کو بتا دیے, کتنے دن بتا دیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ہم گئے وقت تو میرے میاں پاشا پاشا پکارتے تھے, کتنے دن سے بخار؟ تو والا بھائی 3 دن سے ہے. تو 3 دن کا بتا پا رہے تو نہیں کھلا ہے کہ کیا کرے. اور پھر اور وہ بولنے کی دیر تھی, وہ ایک بولی وہ کون سی دیتے وہی بولی تھی, وہی خوراک تھی, مگر وہ ایک بولی ایک خوراک نہیں, دوسرے دن اٹھ کے بیٹھے. تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے تو بندہ اگر ادھر سے رب بھی کہے گا تو ادھر سے یاد بھی لبیک آ ہی جائے گا. بندہ پکارنے نہیں جانتا سے نہیں پکار رہا,
जब इधर जा रहे हैं मौलाना बुआती बच्चा हो मुर्गुना जा रहे हैं फुला के पास जा रहे हैं वो नहीं फुला जा रहे। अरे एक वक्त तो अल्लाह से पूछ ले बाप, अल्लाह से अपनी दिल से मुनाजात होता है। एक साहब का दिन मैंने बात बहुत दिल पे असर कर दी मेरे, तो बोले जब तुम ये सोच लेते हैं कि अल्लाह मुझे देना है तो कोई नहीं रोक सकता, और जब अल्लाह ने देना चाहा तो तुम कितने भी दबाव पे चले जाओ खाली हाथ आएगी। तो सबसे पहले अपने रब को पहचान लो, बंदे हैं गुलाम है तो गुलाम बन के रहो। आज हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं, मालिक बनने का हक रखते। मैं मस्जिद बनाने में मैं उसकी कमेटी का सदर हूँ। क्या सदर है कि क्या कहते हैं, कितने मुसल्लिम में इजाफा कर। हमारे बचपने में हमको अच्छा याद है, मस्जिद कमेटी के सदर गली में नहीं करते थे बात, जो नहीं आ रहे उनके घर पर खट के मारते थे अपन जा रहे हैं। आज हम लोग का वो अमल खत्म हो गया। आज की इस महफिल में मैं सिर्फ 2-3 बातों पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि रब के गुलाम बनना है तो गुलाम बनकर रहो, मालिक बनने की सोच निकालो। मालिक जैसा बोलता है वैसा अमल, मालिक है तो मालिक के गुलाम बन के रहो, तो फिर तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। रज़ाक अगर हम उसको समझते हैं तो ये उम्मीद रखो कि मेरा रिस्क मेरे दर पे जरूर रहेगा, मेरे घर पे जरूर रहेगा। कहीं से पहले सुना है ना लोमड़ी का किस्सा। एक लोमड़ी पड़ी हुई थी, एक साहिबा से रास्ते से गुजर रहे थे, कैसा जी रही, बोले नहीं देखना पड़ेगा ऐसे। इधर बैठ के देखे तो एक जानवर शिकार करके आया, आधा खाया आधा छोड़ दे चले गया। ये लोमड़ी जो पैरों से खिलाता, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन जरा थपकी लगी तो बोले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसके कान में टपकाता है, मियाँ लोमड़ी क्यों बन रहा, शेर मन जैसा शिकार करके उन्हें लाग के अपना भी पेट भरा दूसरे का भी भरा, तू भी वैसा बन के अपना भी खा दूसरे को भी खिला, ये उम्मीद से क्यों बैठ रहा। और याद रखना जिस दिन आप लोग ये तय कर लेंगे कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, हमारे जहनों में क्या है, मैं घूम रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये आ रहा, मैं जॉब को नहीं गया तो कौन खिलाएंगे तुमको, खिलाने वाला है। कोई छुरी को आप देखेंगे नहीं खाली पेट होंगे, खाली पेट निकलती जरूर देखेंगे, भरे पेट आते होंगे, उसको भी अल्लाह दाना बराबर देता। हम क्यों मायूस हो जाते, हमारे जहनों में क्या रहता है, ये छोड़ो भाई, ये चीज जरूरी है, ये चीज नहीं है। अपने रिश्तों को, अल्लाह से रिश्तों को जोड़ना जरूरी है। आगे मैं बोलता हूं कि रोज कम से कम 33-33 बार जिक्र करो। कितने लोग हैं जो कदम बोला दिल पे हाथ रख के बोलो 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, 33 बार अल्लाह, 33 बार या हय्यू या क़य्यूम। अरे वो तो छोड़ो, आज हम लोग तस्बीह करना भी भूल गए। असल में तस्बीह पढ़ते हैं, बोले क्या कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा क्या कोई। अरे गिनो 15 ये 15 15 30 फिर 33 फिर 34। आज तस्बीह पढ़ने बच्चे
نماز پڑھتی ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں سمجھتے میرا کام ہو گیا، دعا میں بھی شریک نہیں رہتے۔ اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ موت آنے والی ہے مگر ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ گھر بنانا ہے، گھر بس ہمارے کو خوبصورتی لانا ہے، پوروں کی پوری ذہنیت ہماری اپنے آپ کو بنانے میں گزار دیتے، کبھی اپنے کو بنانا بھی سیکھے۔ آپ کو میں اکثر آنے کے سامنے ٹھہرتا ہوں، آپ بولیں گے مولانا بہت خوبصورت ہے، مجھے دیکھتے ہوں گے اپنے آپ کو، نہیں، اس بات سے ٹھہرتا ہوں کہ آئینہ جو ہے نا اپنے ایپ تو بتا دیتا ہوں، بڑے اکڑ کے ہم اٹھتے، مگر کبھی دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے سوچو کیا واقعی ہمارے عمل ویسے ہے؟ کیا ہمارے چلنے کا انداز سرکار کے جیسا ہے؟ ہمارے بات کرنے کا انداز سرکار کے جیسا ہے؟ یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنے شیخ کے جیسا ہے؟ ہماری قرآن کی تلاوت ہم روز کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے جائزہ لیا؟ اکثر لوگوں کی تو فجر عادت ہوتی، اکثر 90% لوگوں کی، میں 90 بول رہا ہوں نا، کم کر دیں، فجر کو تو لوگ اٹھنا ہی چھوڑ دیں۔ کیا بولتے مولانا خزا کر لیں گے میاں، وقت پہ کھانے کی دوا وقت پہ کھائے تو اثر ہوتا ہو۔ آج ہم لوگ کیا کریں، جو ارے کاروبار تھا مولانا اس وقت سے نماز میری لاغا ہوگی، اثر لاغا ہوگی، نماز جو چھوٹ رہی ہے اس کا بھی خیال نہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، اس کو دوہرا لینا، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا۔ چھوٹ گئی چھوڑ دو، کل کا کل دیکھیں گے، کل سے نہیں ہونے دیں گے نماز، قضا ہماری۔ آج 100 باتیں پوچھتا ہوں میں آپ لوگوں سے، مگر کوئی بھی بات پہ ایک وقت میں سب کو راضی نہیں دیتا۔ اس سے پہلے میں قرآن کا سنتا، کون کتنا قرآن پاک پڑھا سمان سب منڈے ہلا دی۔ بعد میں ایک صاحب نے کہا کے بولے مولانا سب کے سامنے مت پوچھیے آپ۔ میں نے کیوں؟ تو بولے آپ سب کے سامنے پوچھے تو ہم کو منڈی ہلانے پڑتا ہوں۔ میں اکیلے پوچھ کے میں آپ کو کئی بھی شرمندہ کروں گا نہیں بولتا ہوں۔ اکیلے پڑھنے کے واسطے میں بلا کے آپ کو پوچھوں گی، اگر نماز پڑھ لی ہے نماز پورے نماز آ گئی آتے پھر دوبارہ آؤں میرے پاس، ابھی پوچھے تو غائب ہو جا رہے، جنرل پوچھا تو ڈائریکٹ پوچھا تو پھر رہیں گے میرے سامنے، یا تو آئیں گے نہیں، یا تو بولے وہ اپنے کو بہت بڑا سمجھ لے رہے تو روکھا سمجھے ہوئے اپنے آپ کو، سمجھے ہوئے اپنے کو، تقوی والے سمجھ رہے گی، انہیں اپنے کو بڑے اللہ والے سمجھ، اللہ اکبر کیا کیا بولیں گے اللہ والے۔ مگر یاد رکھو ہم یہاں ایک دوسرے سے بات کر لیں گے نا، آج نہیں تو کل اپنے غلطیوں کو ہم سدھار لیں گے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا تو ہم غلطیاں کرتے چلے گئے۔ اسکول میں ہمارے پڑھتے نا بچے تو بار بار سبق کئی کو سنتے، اس بات سے سنتے کہ بچوں کے حافظے میں رہنا، اگر وہ حافظے سے نکل جائے تو پھر ان کو شروع سے قرآن پڑھانا پڑتا۔ تو ہمارے کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم سے جہاں جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔
آج ہم لوگوں نے بہنوں کو منوس سمجھ لیا، لوگوں کو منوس سمجھ لیا، جگہوں کو منوس سمجھ لیا، سب کو نحوست سمجھ لیا۔ سب سے بڑی نحوست تو اپنے گھر میں نماز نہیں ہو رہی فجر، اس سے بڑی کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ قرآن نہیں پڑھا جا رہا تو اس سے بڑی کوئی نحوست ہو سکتی گھر میں؟ آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ مہینہ نحوست ہے، وہ صاحب آ کے کہنا ان کی نحوست آ گئی، ان کی وجہ سے ہمارے غلے میں آج پیسے نہیں گرے۔ ارے تیرے غلے میں اللہ ڈالانے والا ہے، وہ ڈالانے والی نہیں ہے۔ اللہ سے تو اپنا رشتہ مضبوط کر لے، پھر انشاءاللہ تیرے غلے کو کبھی خالی نہیں دیکھ دوں گا۔ ہم لوگوں کی دنیا والوں کے نظر دنیا پہ نظر آ گئی، اسی نے نہ بندگی رہی، نہ رزاق کے سامنے رزق کھاتے ہوئے شرمندگی رہی۔ جس کا کھا رہے اس کی نافرمانی کم ہے۔ کیا ہمارے کو کوئی ملازم رکھیں گا جس کی تنخواہ لے رہے ہو جسے ہم نافرمانی کر رہے، گیٹ آؤٹ کر دیں گے؟ اور ابھی گیٹ آؤٹ بول کے کایا نہ حالا ہی ہمارے مسلمان میڈم ایم پی بول رہے، ڈی ایم بولا کرتے گیٹ آؤٹ۔ آج کل سب جگہ مستی آ گئی جیسا دکھ رہا، اوپر والا کی نشے میں چور ہے، نیچے والے بھی نشے میں چور ہے۔ مگر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ظلم سے کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جس کے دور میں یہ حضرت تقریروں میں فرمائے تھے آج اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بار بار یہ موجودہ حکومت یہاں کی جو اس کو بولتے تھے دیکھ اللہ تیرے کو تو کتنی بھی تکلیف دے دے اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر تو ظلم جو کر رہے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ایک احمق کو دیکھا، یہ نمک حلالہ بھی الگ ہے ہمارے مولانا حضرت علامہ نمک حلال مولانا منافقین نہیں اپنے اب کیا ہے تبصرے کرنے خامخواہ ہے۔ ارے میاں بولنا نہیں آتا تو کھاؤں بیٹھ جاؤ، مگر بول کے مسلمانوں کو شرمندہ مت کرو۔ آج بہت افسوس ہوتا ہمارے، مگر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کو بدلنے کے بعد سے کن فیکون کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو دیکھے تو آج وہ فائٹر ہے نا پرانا، آج حکومت کا بن گیا ہے، اپنے کو سب سے بڑا سمجھا، ہر ایک اپنے کو بڑا سمجھا ہے، اپن ہے کچھ بھی نہیں، ایک وقت کھانا نہیں ملا، 2 اضافہ آ گئے، 4 اضافہ آ گئے تو اپن صورت بدل جاتی، آپ کی پوری انرجی آپ کے پیٹ میں ہے۔ ایک بزرگ کی بچی سے اوپر ایک صاحب عاشق ہو گئے، بولے حضرت میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا۔ بولے اچھا دیکھ لیے بچی کا؟ بولے آؤ دیکھا، میں بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے آپ کی صاحبزادی۔ بولے کل آئے ملاقات کراتے، رات میں اس کو جلات کی گولی دے دی۔ اب جلات کی گولی دیے کے بعد اس کی صبح میں حالت وہ تھی ہوں گی، وہ خوبصورتی تھی پوری ڈھل گئی۔ صبح میں آئے تو بولے آئیے ملاقات کیجیے۔ انہوں نے بولا یہ نہیں تھی دوسری تھی، یہ نہیں تھی آپ کی بیٹی۔ بولے میرے کو ایک ہی بیٹی ہے، میں وہ یہی ہے۔ بولے نہیں ایسی نہیں تم تو ہور دکھ رہی تھی۔ بولے جاؤ وہ بکیٹوں میں رکھو، دیکھو میں ہور بنا پورا مایا، ہمارے پوری چمک دمک اکڑ پکڑ سب جو ہے ایک وقت آئے تو 4 آ گئے تو پریشانی نہیں، اگر ایک 4 دن نہیں آئے تو بھی پریشانی۔ ہماری حیثیت کتنی ہے؟ اس لیے میرے بھائی شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا،
اللہ کو یاد کرنا سیکھو. بندے تو بندے بن کے رہو. رب کی مرضی پہ جینا سیکھو. اپنی مرضی پہ جینا نہیں، رب کی مرضی پہ جینا سیکھو. اور رب کی رضامندی پہ ہی اپنے کو خوش سمجھو کہ یہ میری مرضی ہے. اگر آج کوئی مصیبت آ گیا نا، یہ سمجھے اللہ کی مرضی ہے، آئی ہے چلی بھی جائے گی انشاءاللہ. یہاں میرے تقریر کا ٹائم میرا ہو گیا ہے. میں ٹھیک 11:30 کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہوں، مگر ایک بات عرض کر دیتا ہوں. مصیبتوں کی جہاں تک بات ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے لیے، ہمارے پیارے رسول کے لیے، میرے رسول چاہتے تو عہد کا پہاڑ بھی سونے کا بن جاتا تھا. مگر میرے سرکار نے اپنی بیٹی کو بھی کیا فرمایا؟ آپ جا کے بولے باندیاں ہیں آپ کے پاس، ایک باندی میرے کو بھی دے دیجیے. تو سرکار نے فرمایا کیوں نہ باندھی، آگے اب جان کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. بولے اس کے بعد سے ہوگا. تو پھر سرکار اپنی بیٹی کو باندھی نہیں دی، ورنہ یہ امت ہی کیوں تھی، اپنی بیٹی کو تو باندھی دے دی، ہم کیوں دیکھو. میرے سرکار نے کہا کہ بیٹی تھکان دور کرنے کا سب سے اچھا وظیفہ دے دو. یہ 33 34 34 بار وہی وظیفہ ہے. وہاں گئے تھے نوکرانی لینے، ملا کیا؟ ایک وظیفہ ملا، اللہ کا ذکر ملا. کہا کہ تم یہ پڑھ لو، اللہ تمہاری تھکان دور کر دے گا. آج ہم لوگ جتنے لوگ تھک جائیں گے تو کبھی پڑھتے ایک گودی کھاتے تو پوچھ لیا ڈسپلن ہے کیا مطلب تھکان تو بھی کھا لیا. نے بول رہے اللہ بھائی شکر تھوڑی چڑھا لے تو میں شاید تھے ہمارے پاس. بولتے خوب تھک گیا تو مولانا ایک پاکٹ نہیں تھکا تو آپ تھکے کہ نہیں؟ تو بولے تھوڑا تو خوشبو تو آنا، خوشبو تو آنا. مولانا نہیں تھکے تو خوشبو تو سنتا ہوں، خوشبو میں ایک باٹل لینا کرتے تھے. تو معلوم ہوا بھائی یہ ہم نے اپنی عادتیں بنا لی. ہم اگر وہ راستوں پہ چلیں گے جو رسول کے صحابہ نے جس راستے کو اختیار کیا، تو پھر آج بھی ہو جو ابراہیم صاحبہ پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج آپ کا ہاتھ اٹھے ہوئے سے حکومت نہ گرے میں نہیں مانتا. آج ہماری ہاتھاں اٹھا رہے تو ہیچ کا اللہ سے امید. ہاں دے دو خدا آپ کے مانگ رب کے سامنے مانگ رہے ہیں تو بندگی کرتے ہیں. مانگ بنا گندا ہوں، بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کا آپ ہی نوازنے والے، آپ ہی دینے والے. انشاءاللہ پھر آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اب سے یہ طے کر لو کہ بندے بن کے رہو. اور بندگی کس میں معلوم؟ روز اپنے رب کی یاد کرو. روز ایک اپنا بنا لو کہ میں یہ ذکر کرے بغیر سونا. کتنے لوگ ہیں صبح سے ہم نے پوچھتا میں جاتے وہ صاحب بولے جب سے میں احتیاط کر رہا ہوں پوچھ لوں. اللہ آپ سب کے سامنے پوچھتے خامہ خواہ کے لوگوں کو منڈیا ہلانا پڑتا. آپ کے بھی گناہ گار، اللہ کے بھی گناہ گار. بات تو پتی کی بولا ہے نا. اچھائی کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے اور برائی کو ظاہر بھی کرنا نہیں چاہیے کسی کو. اسی لیے نے کہا کہ اپنا اپنا جائزہ لے لو. مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے شیخ کے پاس جا کے ذرا بیٹھا کرو یا ایک آدھ نماز ان کے ساتھ پڑھا کرو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ربط ہے وہ بڑھ جائے گا. اور جب ربط بڑھ جائے گا تو ان کی کوئی اچھائی نہیں آئے گی، اچھائی آ جائے گی.
آپ کے سامنے تو کوئی ایک صاحب کی جگہ میں جھٹک دیا اور وہ لوگ کتنا کلیکشن ہوا پوچھیں گے لوگ کلیکشن بھی پوچھ رہے ہیں تو ان کو کلیکشن پوچھتے نہیں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیز دوستوں، دن بہ دن کمزوری بڑھتے جا رہی ہے تو ذرا اللہ کو زیادہ یاد کرنے ہوں. اور آپ لوگوں کو بار بار یہ ہمارے ریاض میاں کو آدمی ہمارے خلیفہ ہے ان سے بارہا میری گزارش آیا کرو گیا. ابھی تم لوگ بھی لے کے چل رہے گاڑی. یہ نصیر صاحب یہاں ہے. اب یہ ہمارے کام کو ہمارے ابا کے بڑھانے والے آپ لوگ ہیں. آپ کی تقاریر بہت اچھی ہے، اس میں دو رائے نہیں. اچھی بیان بھی اچھا کرتے ہمارے ریاض صاحب. اکثر سنتا ہوں بیان میں. مگر رت کتنی بھی اچھی لائٹ لگا لو، بڑی سے بڑی فوکسر لگا لو، مگر کنیکشن تو کوئی سے لینا پڑے گا نا. مولانا 1000 کا آج کل کون سا چل رہا ہے باجا، خوب آواز پھٹی ہوئی رہتی ہے نا آواز. ڈی جے جو سنتے نہیں ان کو نام یاد ہے. کمال کی بات ہے. پڑھنے آتا تو میں آپ سنتے ڈی جے پہ سنو تو پورے محلے میں مشہور ہو جائیں گے. ان آواز کم بھی کرے تو گھر کا چھت نکل جا رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں، مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ اپن لوگوں کو معلوم ہے ڈی جے، مگر جس کو ڈی جے بجا رہے ہیں ان کو جیجا بھی نظر نہیں آ رہا. جیجا بھی ٹھوک دیے گا دیکھ رہا ہے ڈی جے بجاتے بجائے. اللہ کا شکر ہے اپنے قوم کو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. تو خیر آپ لوگوں کا خاص طور پہ آپ حضرات کو توجہ دلاتے رہتا ہوں. میں یہ اس بات سے کرتا ہوں، میرے والد کے سامنے میں یہ لوگ اس بات سے دیا مانو کہ یہ کام کو چلانا، تاکہ میں اپنے جن کے سامنے یہ تو بول سکوں میں کرتے کرتے تھک گیا، اب ایک ٹیم کو تیار کر کے آ گیا ہوں. بس آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا وقت کی پابندی کرنا اور محفلوں میں آنے کی کوشش کرنا. گزارش ہے کہ میرے اچھا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جاب کی کوشش کریں. اللہ ہر ایک کو جاب دلا دے، بے روزگاروں کو روزگار دلا دے، اور چھوٹے بھائی باسط کے لیے امتحان، اچھا امتحان میں کامیابی، اللہ ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے. جو بھی امتحان دیے ہیں سب کو کامیابی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے چھوٹے بڑے ظاہر چھپے عمدن سہون، ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق عمل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله 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 إلا الله
اللہ 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 جل جلالہ اللہ اللہ یا حی یا قیوم نستغيث
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا. آپ دعا فرمائی. احد دعا کیجیے.